پروگرام اسلام اور انسان کے ساتھ آپ کا میزبان ریاض خان۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے اسلام اور آداب مسجد، اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ معروف عالم دین حضرت علامہ حافظ محمد صفات رسول موجود ہیں۔ ہم ان کو کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، بہت شکریہ کہ ایک دفعہ پھر آپ اس پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں۔ مسجد ہم سب کے لیے بڑی اہم جگہ ہے، لیکن آپ یہ فرمائیے گا کہ اسلام میں مسجد کا کیا تصور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ مساجد اللہ کا گھر کہلاتا ہے، اور عربی لغت کے اعتبار سے مسجد جائے سجود کو کہتے ہیں۔ گویا وہ خاص جگہ، وہ خاص مقام جسے واضح کر دیا جائے کہ یہاں پر اسلام کا ایک رکن اعظم نماز کو اجتماعی شکل میں جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ ادا کیا جائے گا، اس کو مسجد کہتے ہیں، اور اس کی جگہ وہ اللہ کے لیے وقف ہوتی ہے، اور وہاں ہر مسلمان کلمہ گو بلا امتیاز مسلک و مشرب، بلا امتیاز رنگ و نسل، بلا امتیاز زبان کے اس میں آتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ یہ جو تصور ہے مسجد کا، یہ اہل مذہب کے نزدیک ہے، اور مسجد کا ایک تصور دین کے حوالے سے بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، اور بھیجنے کے ساتھ اعلان فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھیجا دین دے کر، سچ اور حق دین، تخیلاتی تصوراتی دین نہیں، نظریہ حیات نہیں، حقیقی دین وہ تمہیں دے کر بھیجا۔ دین کیا ہے؟ کہ وہ خالق جس نے ہمیں پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، اس نے ہی ہمیں بتایا کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جس کی ہم تخلیق ہیں وہ ہمارا خالق، جو زندگی گزارنے کا ڈھنگ، ڈھب، اصول، قانون ہمیں بتا رہا ہے، اسے دین کہتے ہیں عربی میں۔ گویا دین وہ راستہ ہوتا ہے کہ جس پر ہم چل کر اپنے فکری، طبعی، جسمانی، روحانی تمام ضرورتوں کو ایک احسن طریقے سے مکمل کرتے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تبلیغ کا آغاز فرمایا تھا نا، اس تبلیغ کے آغاز پر ہی رب نے کہہ دیا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تبلیغ کیجئے۔ اللہ کس چیز کی تبلیغ کروں؟ ما انزل الیک من ربک، جو تیری طرف اتارا جا رہا ہے، وہی نہ پہنچائی، جو رب نازل کر رہا ہے وہ نہ سمجھایا لوگوں کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے دعوت اور تبلیغ کا کام نہیں کیا، تو نے رسالت کے مقاصد کو پورا نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعوت و تبلیغ کو شروع کیا تھا، اس کا آغاز تو فکری انقلاب سے ہوتا ہے، اور فکری انقلاب سے جب یہ انقلاب آگے بڑھتا ہے تو پھر ظاہر کو سنوارنے کا انقلاب ہوتا ہے۔ ظاہر کے سنوارنے کا انقلاب جب آگے سفر کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے تو وہ انفرادیت سے ہٹ کے ایک اجتماعی شکل اختیار کرتا ہے،
اور اسی اجتماعی شکل کو آپ نظام کہتے ہیں. اور کسی بھی نظام کو قائم کرنے کے لیے اور کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے اور کسی بھی نظام کو استحکام دینے کے لیے آپ کو ایک سینٹرل پلیس کی ضرورت ہوتی ہے. ایک مرکزی جگہ، مرکزی خیال، سوچ، مرکزی شخصیت، ان تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اب مرکزی تصور تبلیغ اسلام کا کیا ہے؟ وہ یہ کہ غلبہ دین اور مرکزی شخصیت، ایتھارٹی، اللہ کے بعد اس کا رسول، اور مرکزی پلیس، سینٹرل پلیس، اس نظام کو متشکل کرنے کے لیے، اس نظام کو چلانے کے لیے وہ مساجد ہیں. آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو سینٹرل پلیس ہے مسلمز کے لیے، کیا اس میں غیر مسلم بھی آ سکتے ہیں؟ کیا ان کو بھی دعوت و تبلیغ کے لیے وہاں پہ بلایا جا سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ مساجد کو سجدے کے علاوہ، یعنی نماز کے علاوہ کیا کیا وہاں پر ہو سکتا ہے، یا کن کن پرپزز کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جب ہم نے قرآن و سنت سے اس حقیقت کو جان لیا کہ مساجد سینٹرل پلیسز ہیں اسلامی سلطنت کی، اور اس میں جو سب سے پہلی شخصیت بیٹھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلی مسجد مسجد قباء، اس کے بعد دوسری مسجد مسجد نبوی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں، جو اس وقت گنبد خضرا سے متصل ہے. یہ مسجد دوسری مسجد. تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیے؟ آپ سلطنت اسلامی کے سربراہ بھی تھے، وہاں بحیثیت سربراہ کے آپ جلوہ گر ہوتے تھے، اور مختلف وفود سے آپ گفتگو فرماتے تھے، ملاقات فرماتے تھے. اس لیے مسجد نبوی میں ایک ستون ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ ستون وفود سے ملاقات کے لیے ہے. ایک نشان ستون. سربراہ مملکت سے ملنے کے لیے صرف مسلمان ہی نہیں، نان مسلم بھی آیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سیرت کے پہلو کے اعتبار سے جب سربراہ مملکت مسجد میں بیٹھے گا تو اس سے ملنے کے لیے مسلم اور نان مسلم دونوں آئیں گے. لہذا مساجد کے دروازے آپ غیر مسلموں کے لیے بند نہیں کر سکتے. اور حضور مبلغ اعظم بھی تھے، تبلیغ بھی فرماتے تھے، اور تبلیغ آپ فرماتے تھے ان کو کہ جو آپ کے صحابہ تھے، اور ان کو بھی کہ جو ابھی اسلام کو ظاہری طور پر تو قبول کر چکے تھے لیکن اندر اسلام نے استحکام نہیں پکڑا تھا، اور وہ بھی جو نہ ظاہر اسلام کو مانتے تھے نہ باطناً، ان کے لیے بھی دروازے کھلے رکھنا عقلاً، فکری طور پر، طبی طور پر، شرعی طور پر